بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین حضرات، اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جس کے اندر ارطغرل غازی ایک ڈرامہ ہے، اس پر ہم نے کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کی، اپنی بھی اور دیگر سامعین کی. اسی طرح آپ کے سامنے آج ہم پیش کرتے ہیں ابن عربی کے بارے میں کہ ابن عربی جو ارطغرل ڈرامے کے اندر موجود ہے ایک شخص، اس کا کیا تعارف ہے. حقیقت جان کر آپ حیران ہو جائیں گے. یہ تو ایک رائٹر کی خوبی ہے کہ جس نے اس ڈرامے کو بنایا اور بہت سارے پہلو اپنی طرف سے بنا کر اس میں پیش کیے. حقیقت بالکل اس سے جدا ہے، الگ ہے. جب آپ حقیقت کی دنیا میں جائیں گے، مطلب پڑھیں گے کتابوں کو، حقیقت کیا تھی، تاریخ کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس ڈرامے کو ایک خیالی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محترم بھائیوں، ابن عربی ایک مشہور زمانہ فلسفی اور صوفی شخص تھا. 560 ہجری کے اندر اس کی پیدائش ہوئی اور 638 ہجری کے اندر اس کی وفات ہوئی. اس کا نام محمد بن علی بن محمد الطائی الحاتمی الاندلسی تھا. زبان کے وہ عربی تھے. بظاہر آپ کو ڈرامے کے اندر اس کی صورت اور شکل و صورت سے پتہ چلتا ہوگا ایک بہت بڑے ولی تھے وقت کے، جن کو اس ڈرامے میں پیش کیا گیا ہے. محترم بھائیوں، کچھ علماء کو بھی مغالطہ لگا ہے. وہ اس طرح کے ایک قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، وہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اور دوسرے محی الدین ابن عربی جو اس ڈرامے کے اندر ہیں. تو کچھ علماء نے یہ سمجھا کہ قاضی ابو بکر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا اس ڈرامے میں. لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ 7ویں صدی ہجری کے ایک صوفی شخص تھے ابن عربی. آپ اگر پوچھیں گے، فصوص الحکم اس کی ایک کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے. اس کتاب کے اندر وہ بار بار یہ تذکرہ کرتا ہے خاتم الاولیاء، اور خاتم الاولیاء اپنے آپ کو کہتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ جو خاتم الاولیاء ہے وہ خاتم الانبیاء سے بھی افضل ہے. یعنی خاتم الانبیاء کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہتا ہے خاتم الاولیاء، یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر! یہ کوئی مومن، کوئی مسلمان یہ عقیدہ تسلیم کرے گا؟ آپ دیکھیں فصوص الحکم کے اندر اس نے کہا، صفحہ نمبر 74 پر یہ عبارت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے، نعوذ باللہ، مجھ سے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے. یعنی جو میری کتابیں، میری تصنیفات ہیں، وہ پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آیا کرتے تھے. 126 نمبر صفحے پر اس نے کہا فصوص الحکم کی کہ معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر گئے تھے. پھر 128 نمبر صفحے پر اس نے فصوص الحکم اپنی کتاب کے اندر کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا، اسی طرح مجھ پر ولایت کا خاتمہ ہوا، اور میرے بعد ولی نہیں آئے گا، میں آخری ولی ہوں. اور پھر اس تصنیف کے اندر اس نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ سارے انبیاء مجھ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے. افسوس در افسوس کہ آج اس ڈرامے کے اندر اس کو ایسا خوبصورت انداز دے کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے یہی حقیقت ہے اور یہ بہت بڑا ولی ہے. اور کہاں سے یہ عقیدہ تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے؟ یہاں ایک مجاہد پریشان ہوتا ہے، یہ ولی صاحب اچانک پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کہاں سے عقیدہ ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے برخلاف عقیدہ ہے کہ ولی جو ہے جہاں پر بندہ موجود ہو وہاں پہنچ جائے. یہ اختیار کس نے دیا ہے ولی کو؟
کہاں پر موجود ہے یہ اختیار؟ اللہ نے تو ایسا اختیار کسی کو نہیں دیا. یہ تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے کہ جہاں بھی بندہ ہو اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر سکتا ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ غیبی مدد کر سکتا ہے اس بندے کی. تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک صوفی تھا اور بہت زیادہ اس کا عقیدہ خراب تھا. آپ کے سامنے چند حوالے پیش کرتا ہوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے شرح صحیح البخاری، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد سراج الدین البلقینی رحمہ اللہ سے ابن عربی کے بارے میں نے پوچھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ کافر ہے، فوراً کہا کافر ہے. ابن حجر رحمہ اللہ اپنے استاد کی بات بتا رہے ہیں. سراج الدین البلقینی بڑے معروف شخصیت تھے، محدث سے. یہ بات لسان المیزان اور تنبیہ الغبی جو کتاب ہے امام بقائی رحمہ اللہ کی. امام بقائی کون ہے؟ برہان الدین بقائی رحمہ اللہ، جنہوں نے کتاب لکھی تھی تنبیہ الغبی ابن عربی کی تکفیر میں، یعنی یہ کافر شخص ہے، اس کے لیے انہوں نے دلائل پیش کیے اور واضح طور پر دلیلیں دے کر یہ ثابت کیا کہ اس کے عقیدے میں خرابی تھی اور حتیٰ کہ کفریہ اس کے عقائد تھے. میں نہیں کہتا وہ کافر تھا کیونکہ میرے سامنے وہ موجود نہیں تھا. میں آپ کے سامنے کچھ علماء اور محدثین کی باتیں اور اقوال پیش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی باتوں کو دیکھ کر اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ كِتَابُ الْمُسَمَّى بِفُصُوصِ الْحِكَمِ فِيهِ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ ظَاهِرُهَا كُفْرٌ صَرِيحٌ. البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ابن کثیر معروف کتاب ہے، وہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا کتاب ہے ایک فصوص الحکم، جو اس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جس کے اندر گمراہیاں بھری ہوئی ہیں. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ظاہر ہوا کفر صریح، ظاہری طور پر واضح طور پر اس میں کفریہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر امام حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمی الدمشقی الشافعی رحمہ اللہ سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا کہ یہ ابن عربی کون ہے. امام ابن دقیق العید نے کس سے پوچھا؟ امام عز الدین سے پوچھا کہ یہ کون سا، اس کی شخص کی کیا کیفیت ہے، کیا چیز ہے. تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ سوء، اللہ اکبر، برائی کا شیخ تھا، یعنی اس قدر اس کے اندر گمراہیاں تھی. پھر کہا کذاب، اور جھوٹا بھی تھا، برا شخص تھا. کیوں برا تھا؟ اس کے اندر دو برائیاں تھیں. ایک یہ تھی کہ یہ کہتا تھا کہ عالم پہلے سے موجود تھا، یعنی یہ دنیا جو ہے پہلے سے موجود تھی، اس کی ابتدا ہے ہی نہیں، یہ پہلے سے موجود تھی. اور نعوذ باللہ پہلے سے موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ کسی بھی شرمگاہ کو حرام نہیں سمجھتا. اللہ اکبر، یہ دو برائیاں اس میں، اس لیے یہ برا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور برے سے برا شخص بھی ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں عز الدین، امام عز الدین فرماتے ہیں جب سوال کیا ان کے شاگرد ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے. یہ کہاں موجود ہے؟ امام بقائی رحمہ اللہ کی کتاب تھی تنبیہ الغبی، جس کے اندر انہوں نے اس کی تکفیر کے لیے دلائل کو پیش کیا ہے. اور یہی بات جو ہے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر موجود بھی ہے، میزان الاعتدال کے اندر اور لسان المیزان کے اندر. یہ بڑی معروف کتابیں ہیں رجال کی، لسان المیزان اور میزان الاعتدال، ان کے اندر یہ کتاب موجود ہے. ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ سوال موجود ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس پر بہت زیادہ رد کیا ہے. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ومن طالع شرح منازل السائرین تبین له انہما کانا من اکابر اہل السنت والجماعت ومن اولیاء هذه الامت. کہا کہ جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہے شرح منازل السائرین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، اس کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہے تو وہ واضح ہو جائے گا اس پر کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
بہت بڑے ایک محدث سے وقت کے اور اہل سنت والجماعت کے، اور پھر کہا کہ یہ وقت کے ولی بھی تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ۔ اور ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں اور یہ خود یہ سارے کفری عقائد رکھتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بڑے معروف عالم دین تھے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ محدث بقائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جو کتاب ہے ان کی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بیان کی تھی کتاب تنبیہ الغبی، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد یعنی ہمارے استاد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک شخص سے مباہلہ کیا جس کا نام ابن الامین تھا۔ اس شخص سے ابن عربی کے بارے میں مباہلہ کیا۔ اس آدمی نے پھر خود کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر ابن عربی ہدایت پر نہ ہو۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مباہلے کے دوران یہ کہا کہ مجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ یعنی آپ نے ابن حجر رحمہ اللہ اس کو ہدایت پر نہیں سمجھتے تھے اور وہ شخص جو تھا وہ ہدایت پر سمجھتا تھا۔ ان دونوں نے مباہلہ کیا، یہ رمضان المبارک میں مباہلہ ہوا 797 ہجری کے اندر۔ کیا ہوا کہ ذی القعدہ کے مہینے کے اندر ایک رات کو یہ ابن الامین نامی جو شخص ہے وہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا اور اسی رات کو فوت ہو گیا۔ یعنی جو لعنت کی اس نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر ہدایت پر نہ ہو ابن عربی تو مجھ پر لعنت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ اس پر لعنت ہوئی جس نے ابن عربی کو حق پر مانا تھا۔ یہ تنبیہ الغبی کے اندر بھی موجود ہے، یعنی شرح جو فتح الباری ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ بات موجود ہے اور اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ معزز سامعین حضرات، کچھ آگے میں ایک دو دلائل اور بھی پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے۔ قاضی تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی الشافعی نے شرح المنہاج کے باب الوصیہ میں کہا، ایک باب قائم کیا وصیت کے نام سے۔ اس نے کہا ومن کان من ہؤلاء الصوفیۃ المتأخرین کابن عربی وغیرہ فہم ضلال جہال خارجون عن طریقت الاسلام۔ تنبیہ الغبی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ امام تقی الدین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی صوفیہ متاخرین ہیں، متاخرین بعد میں آنے والے جو صوفیہ ہیں، مثلا اس نے مثال دی جیسا کہ ابن عربی ہے اور اس جیسے دوسرے جو لوگ ہیں، فہم ضلال، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، جہال جاہل ہیں، خارجون عن طریقت الاسلام، یہ لوگ اسلام کے طریقے سے خارج ہیں، ان کا طریقہ رواج سارا کچھ اپنا بنایا ہوا ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ حقیقت میں کیا علماء نے اس پر کیوں اعتراض کیا، کیوں محدثین نے اس کا رد کیا، کیوں کسی نے اس کو کفری عقائد والا کہا، کیوں کسی نے اس کو گمراہ کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وحدت الوجود کا قائل تھا، اور سب سے پہلے یہ سمجھے کہ بہت زیادہ اجاگر کرنے والا وحدت الوجود کو یہی شخص تھا ابن عربی۔ فصوص الحکم میں انہوں نے انبیاء کی ترتیب سے وحدت الوجود کے عقیدے پر ہونے کے دلائل پیش کیے، نعوذ باللہ، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے وحدت الوجود کیا عقیدہ ہے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن میں ایک مختصر بتا دوں کہ خالق اور مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں، خالق بھی وہی ہے، مخلوق بھی وہی ہے، یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود۔ تو اس طرح کا اس کا عقیدہ تھا، انبیاء پر بھی وہ ثابت کرتا تھا وحدت الوجود۔ امام عز بن عبد السلام نے یہ کہا کہ زمانے کا قدیم اس کا ماننا کہ زمانہ پہلے ہی موجود تھا، یعنی مطلب کہ وہ جتنی بھی تخلیقات یہ پہلے موجود تھی، عالم پہلے موجود تھا اور کسی بھی شرمگاہ کو یہ حرام نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا یہ ہونا یہ برے شیخ اور جھوٹے ہونے پر دلالت ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو امام دقیق رحمہ اللہ نے ان سے پوچھ لیا کیا یہ جھوٹا بھی تھا؟ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے بات کی کہ کیا جن اور انسان کی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ کون کہتے ہیں؟ ابن عربی۔ ابن عربی کہتا ہے نہیں ہو سکتا نکاح، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا، پھر ہم نے سوال کیا، اس کی پیشانی پر نشان تھے، زخم تھے۔ ہم نے کہا یہ زخم کہاں سے آئے؟ تو اس نے ایک جھوٹ گھڑا اپنی طرف سے۔ اس نے کہا میں نے ایک جنی تھی اس سے شادی کی
اور شادی کے بعد غالباً اس نے کہا 3 بچے بھی ہوئے. پھر بعد میں کیا ہوا، اس سے میری لڑائی ہو گئی، اور جب میری لڑائی ہو گئی تو اس نے مجھے ہڈی سے مارا، جس کی وجہ سے مجھے پیشانی پر زخم آ گئے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے پہلے محال بھی کہا، یعنی ناممکن ہے، اور پھر بعد میں شادی بھی کر لی، بچے بھی ہو گئے، پھر مار بھی کھائی. تو یعنی اتنا بڑا جھوٹ کس نے کہا؟ میزان الاعتدال جو رجال کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ اس کی کتاب فصوص الحکم پر تبصرہ کرتے ہیں. سنیں، فصوص الحکم جو اس کی کتاب ہے، اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء کے مصنف، بڑے عظیم محدث تھے امام ذہبی رحمہ اللہ، اور رجال کے فن میں بڑے ماہر تھے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی کتاب فصوص الحکم کے اندر کفری عقائد موجود نہیں ہے، کفری باتیں موجود نہیں ہے، تو دنیا کے اندر کہیں بھی کفر نہیں ہے، کہیں بھی کفر نہیں ہے اگر اس کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی کتاب میں سارا جھوٹ اور کفری عقائد موجود تھے. اور پھر امام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت کے بڑے جلیل القدر محدث تھے. جس طرح آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے، ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وقت کے وہ ولی بھی تھے اور بہت بڑے اکابر علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. اہل سنت والجماعت کے بڑے عظیم محدث اور اکابر تھے. تو انہوں نے اس کی تکفیر کو کچھ واضح کیا اور گمراہیاں بیان کی. تو جب انہوں نے بیان کی تو بہت سارے محدثین نے اس کی تائید کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس پر جو بھی کام تھا، اس پر تائید کرنے والے کون تھے؟ سراج الدین البلقینی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن خلدون رحمہ اللہ، تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ابو زرع عراقی رحمہ اللہ، جمال الدین مزی رحمہ اللہ، اور اس طرح دیگر بہت سارے علماء اور محدثین تھے جنہوں نے ان کی تائید کی کہ ہاں، ابن عربی کے اندر تکفیر والے جراثیم پائے جاتے تھے، یعنی کفر عقائد بھی تھے اور گمراہیاں بھی اس شخص کے اندر موجود تھی. تو معلوم ہوا خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہ جو ابن عربی کا چہرہ بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت میں اور بھی زیادہ یہ شخص گمراہ تھا، اور اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے ڈرامے کے اندر. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو اس کے ناچنے کا رقص کا طریقہ، جو لوگوں کو جمع کر کے ذکر کرتا ہے، رقص کے انداز میں جم مارتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور جھومتے رہتے ہیں، تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. یہ ذکر ایک صوفیہ کا طریقہ ہے، تصوف ہے یہ، اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وحدت الوجود کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ، نوجوان جو دین کا تعلیم اور شعور نہیں رکھتے، تو ان کے لیے یہ ڈرامہ ایک فتنہ بھی بن سکتا ہے، اور وہ ابن عربی کی باتیں دیکھ کر اور غلط راستے کی طرف نکل سکتے ہیں. اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ محدثین کی نظر میں، اہل سنت والجماعت کی نظر میں، اور اکابرین کی نظر میں، اور تو آپ جان گئے ہوں گے متاخرین جو محدثین تھے ان کے نظر میں اس شخص کا، ابن عربی کا، محی الدین ابن عربی کا مقام کیا ہے. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان اور وہ ہماری جو نسل، جو بچے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں اور یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اس کے عقائد سے باخبر ہوں اور اس سے بچیں اور اس کے نقش قدم پر نہ چلیں. یہی مقصد تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ